نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم کو یہ خیال ہے ان تدخلوا الجنت، کہ جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یاتکم، حالان کہ تم پر نہیں گزرے، مثل الذین خلو، حالات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے، من قبلکم، تم سے پہلے. انسان یعنی مسلمان کو یہ گمان گزر جاتا ہے کہ مجھے بغیر کسی تکلیف کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بھی عمل نہ کروں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا اور اس کو دل سے مان بھی لیا، لیکن اس پر عمل کے لیے ہمیں توفیق نہیں ملتی، کیونکہ شیطان نے ہمیں ورغلایا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اور بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور جنت میں یہ لازمی داخل ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہے کہ جو کوئی مسلمان بھی ایسے اعمال کرے گا جیسے ظلم، بربریت، لوگوں کو قتل کرنا اور فساد پھیلانا، زمین میں لوگوں کے مال و جان کو نقصان پہنچانا، ہاتھ سے زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچانا، ان لوگوں کی سزائیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں سب بیان فرمائے ہیں کہ زناکاروں کو کون سی سزا ملے گی، چغل خوروں کو کون سی سزا ملے گی، جھوٹ بولنے والوں کو کیسے سزا ملے گی، سود کھانے والوں کو کیا سزا ملے گی. اسی طرح ہر جرم کا انہوں نے یعنی مشاہدہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کون لوگ ہیں. جبرائیل علیہ السلام پھر فرماتے کہ یہ وہ لوگ ہیں یعنی زناکار ہے. ایک تندور نما سی جہنم تھی، اور اس میں لوگ اس کے جو شغلیں تھے اس میں ننگے مرد اور عورتیں وہ اوپر آ جایا کرتی تھی اور پھر نیچے جایا کرتی تھی. اس طرح جس طرح تندور میں یہ عورتیں بعض اوقات خشک خشاک ڈالتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے وہ ایک دم جو اس میں سے وہ شغلیں نکلتے ہیں، اسی طرح کی شغلیں تھے. اوپر اس کا سرا تنگ تھا اور نیچے وہ بہت کھلے ڈلے یعنی جہنم تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ زناکار ہیں جو دنیا میں زنا کرتے تھے.
اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ اسی طرح یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ایک نہر سی تھی جو خون وغیرہ کی نہر تھی، اس میں ایک آدمی تھا اور وہ اس میں کھڑا ہے، دوسرا آدمی اس کو ایک بڑا پتھر مار کے اس کے سر پہ مار دیتا ہے اور وہ لڑکھڑا کر اس میں گر جاتا ہے۔ پھر اس تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آ جاتا ہے، وہ ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آدمی جو شخص کھڑا ہے وہ پھر پتھر اٹھائے ہوئے ہاتھ میں کھڑا ہے اور جو ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو مار دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، دین کے اسباق کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ اور رسول اور دین کی باتوں کو بھول جاتے ہیں، قرآن کو بھول جاتا ہے، اس کے احکام کو بھول جاتا ہے یا حفظ کیا ہوا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے، یہ ان لوگوں کی سزا ہے، لہٰذا ان کو قیامت تک اسی طرح سزا دی جائے گی۔ پھر کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی زبانیں قینچیوں سے کٹے جا رہے تھے، کچھ لوگ زبان اور ہونٹوں سے اس طرح یعنی لوگ جس طرح کے قصاب گوشت کو کنڈوں میں ڈالتے ہیں اس طرح کنڈوں میں یہ لٹکے ہوئے تھے اور ان کی زبانیں اور ہونٹ جو ہے نا اس سے کتر رہے تھے۔ یہ چغل خور اور جھوٹے لوگ تھے۔ تو ایسی ہی کتنی وہ احادیث ہے اس میں یہ بیان کیا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی کافروں نے بہت ستم ڈھائے ہوئے تھے، بہت ظلم کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کو آرے پہ چیرا گیا اور یعنی ان کو ایسے مارا پیٹا کہ ان کے سارے زخم خراب ہو گئے اور اس سے وہ بیچارے مر گئے، اور پھر ان کو کھنگیوں سے ان کے چمڑے کو اتارا گیا۔ یعنی ایسے ظلم کے تاریخ میں پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو وہ سہتے تھے، لیکن بعض اوقات ان کے منہ سے یہ بات نکل جاتی تھی، کیونکہ پیغمبر ان کو کہتے تھے کہ جلد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی اور ان لوگوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور اللہ خلاصی عطا فرمائیں گے۔ تو وہ بہت زیادہ تنگ ہو کر اس طرح ان کے آہ و بکا میں یہ بات بھی نکل جاتی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں کچھ بھی نہیں آزمایا جائے گا، اور جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کو بہت آزمایا گیا اور ان کو اتنی تکلیفیں اور سختیاں پہنچی کہ وہ اس میں جڑجڑائے گئے۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف، وَزُلْزِلُوا اور جڑجڑا گئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ یہاں تک کہ کہنے لگا رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے تھے، مَتَى نَصْرُ اللَّهِ کب آوے گی اللہ کی مدد؟ الا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہی کہا جاتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جس طرح کہ مشرکین مکہ نے 13 سال تک مسلمانوں کو یعنی تڑپایا اور کتنی اذیتیں دی اور کتنی تکلیفیں دی کہ ایک تکلیف کو بیان کرتے ہوئے انسان جو ہے آبدیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے 13 سال کے بعد ان کے اوپر راحت، اور وہ بھی راحت کیسی کہ ان سے تو وہ چلے گئے مدینہ میں، پھر ان کو مدینہ منورہ میں چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ہر سال وہ کفار جو ہے نا وہ حملہ کرتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، پھر 1 سال کے بعد جنگ احد ہوا، پھر اس کے بعد جنگ احزاب، جنگ خندق جس کو کہتے ہیں وہ ہوا، اور پھر یہ
5-6 साल तक यानी उधर भी उनको चैन से नहीं सोने दिया। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद नुसरत फिर आ ही गई, क्योंकि उसके बाद फिर मुसलमानों की मदद नुसरत शुरू हो गई। सुलह हुदैबिया के बाद अल्लाह पाक की मदद और नुसरत शुरू हो गई और साल 2 के अंदर मक्का फ़तह हुआ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी साल से पहले ही अल्लाह पाक ने तमाम अरब में इस्लाम को फैलाया। तो इसी बात की तरफ अल्लाह पाक इशारा फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद और नुसरत करीब है, अल्लाह के नज़दीक ये इतने सालों का कोई अरसा नहीं है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं यसअलून कमाज़ा युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं कि क्या चीज़ खर्च करें। कुल, तो आप फरमा दीजिए मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो कुछ तुम खर्च करो माल, फलिल वालिदैन वल अक़रबीना, सो माँ बाप के लिए और क़राबत वालों के लिए, वल यतामा और यतीमों के लिए, वल मसाकीनी और मुहताजों के लिए, वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कुछ करोगे तुम भलाई, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, सो वो बेशक अल्लाह को खूब मालूम है। इसमें सबसे पहले अल्लाह पाक ने इन्फाक में यानी जो माल खर्चा करना है, सबसे पहले वालिदैन का ज़िक्र फरमाया। वालिदैन का बहुत ज़्यादा हक़ है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, फिर तालीम दिलवाई। फिर अब अगर आपको कोई अच्छी जॉब मिल गई और आपकी हैसियत अच्छी हो गई, लेकिन वो आपके दूसरे बहन, आपने शादी कर ली और दूसरा घर बना लिया, उसमें रह रहे हो, आप बहुत मज़ों में हैं, या बाहर चले गए उधर माल कमाया और फिर बच्चे भी साथ ले गए, उधर आपको बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, यानी आपके हालात अच्छे हो गए, लेकिन इधर आपके वालिदैन और बहन भाई जो है वो बेचारे अभी उसी हालत में हैं, क्योंकि उनको तो कोई वो नहीं, आपके ऊपर तालीम कर दी, आपको चांस मिल गया, आपको अच्छी सर्विस मिल गई, या बाहर चले गए जिसकी वजह से यानी आपकी माली पोजीशन अच्छी हो गई। तो इसमें यह हिदायत दी जा रही है कि सबसे पहले वालिदैन का ख्याल रखें, उनके लिए कुछ पैसे टके भेजा करें, ताकि उनके ऊपर कोई भूख ना आए, उनके कपड़ों की फ़िक्र करें, उनकी रिहाइश की अच्छा होने की फ़िक्र करें, उनको सहूलतें दें, ताकि यानी क़यामत के दिन आप सुरखरो रहें। सबसे ज़्यादा हक़ यानी इंसान के ऊपर वालिदैन का होता है। फिर उसके बाद और दूसरे अक़रबा, सबसे ज़्यादा नज़दीक फिर बहन भाई हैं, फिर इसी तरह चचाज़ाद भाई हैं और मसेरे हैं, उसके बाद ये फिर आते हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वालिदैन और क़राबतदारों को और यतीमों का ख्याल भी रखें। आपके महल्ले में, गाँव में इस तरह लोग हैं जो वफ़ात पा गए और छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे उनसे रह गए, वो काम काज के नहीं हैं, उनका कोई यानी वसीला भी नहीं है माल दौलत कमाने का, लिहाजा उनके साथ भी अच्छाई करे और उनको खैर ख़बर ले लिया करे, ताकि उनकी अगर कोई ज़रूरत हो उसको पूरा करने की कोशिश करें। वल मसाकीनी, और इनके अलावा और मिस्कीन मोहताज लोग जो रहते हैं मुआशरे में, उनकी भी फ़िक्र कर लिया करें। वब्न सबील, और मुसाफिरों के भी। मुसाफिर बाज़ औक़ात अपने इलाके में बहुत ज़्यादा अमीर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो किसी दूसरे इलाके में चला गया और इधर उससे पैसे गिर गए, बटवा गिर गया, पर्स वग़ैरह, और फिर वो बेचारा ऐसे हो गया कि उसके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं है, या फिर वापस आने के लिए बस का किराया या ये भी नहीं है, लिहाजा वो सवाल करने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा ऐसे लोगों की भी फ़िक्र कर लिया करे कि वो अगर सवाल करे तो उनकी भी हाजत पूरी करने की कोशिश करे, ताकि वो अपने घर बार पहुंच जाए और फिर जो है ना वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लिहाजा इन बातों का एक मुसलमान को अल्लाह पाक की तरफ से ये हिदायत की जा रही है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो कुछ करोगे तुम भलाई, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, सो वो बेशक अल्लाह को खूब मालूम है। जो भी अमल तुम करो
وہ اللہ کو معلوم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارک میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، سب سے اوپر والا شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی جس کی وجہ سے تم مسلمان بن گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے اور دین میں داخل ہو گئے، یہ سب سے بڑی فضیلت آپ کو مل گئی۔ دوسری بات یعنی راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز بھی ہٹانا، یہ بھی نیکی ہے۔ کوئی کیل، کانٹا، پتھر وغیرہ سڑک پر پڑا ہے اور آپ نے ہٹا دیا، یا کوئی نالی بند ہے اور اس میں تھوڑی سی آپ نے کوئی چیز مار دی اور وہ نالی کھل گئی اور اس میں سے خراب پانی جو جمع ہوا تھا، راستہ بند کیا ہوا تھا، وہ نکل گیا، تو اس میں کتنی دیر لگ جاتی ہے بعض اوقات۔ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا وہ تکلیف سے لوگ بھی بچ گئے، کپڑے بھی پلیت ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے کاموں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اللہ پاک علیم ذات ہے، خوب ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اور کس لیے کرتا ہے۔ نام و نمود کے لیے کوئی بھی کام نہ کرو، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو، تاکہ آخرت میں آپ کو ان کا ثواب مل جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔